السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، محمد ایجنسی میں نیٹو فورسز نے کارروائی کر کے درجنوں پاکستانی فوج کے جو اہلکار ہیں ان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ یہ پہلا حملہ ہے اور نہ ہی آخرا ہوگا۔ دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی خبریں ہیں، تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان میں آئندہ حملے نہیں کریں گے۔ جو نقاد ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا پاکستان نے تسلیم کر لیا ہے طالبان کی ایک حیثیت کو، طالبان کو ایک فریق کی حیثیت سے؟ آنے والے دنوں میں اس خطے میں کیا صورتحال ہونی جا رہی ہے؟ امریکہ اگر یہاں سے نکلتا ہے تو کیا پاکستان کو کمبوڈیا کسی صورتحال کا سامنا کیا جا سکتا ہے؟ اس تمام سوالات کا احاطہ کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں ذمہ دی ہے معروف ڈیفنس انالسٹ کرنل ریٹائر خالد منیر صاحب۔ مطلب یہ بتائیں کہ محمد جیسی میں جو نیٹو کی کارروائی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کوئی غفلت ہے، فرینڈلی فائر ہے، ٹارگٹ ہے، کوئی پیغام دینا مقصود تھا، کیا ہوا یہ؟ اس کو آپ کہتے ہیں سپونٹینیس بارڈر کے اوپر اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ بارڈر ڈیفائنڈ نہیں ہوتا ہے اور رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے کے اوپر فائر چلتا رہتا ہے۔ کشمیر میں انڈیا پاکستان کا بھی چلتا ہے اور اس میں بھی، لیکن امریکہ جیسی طاقت کو ہم غلطی کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں۔ رات کو فائر پوسٹ کے اوپر آیا تو پوسٹ والے سمجھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ کس کا فائر ہے، انہوں نے جوابی فائر کیا ہے۔ تو امریکہ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کی چیک پوسٹ ہے، ایک ابھی جی پی ایس سسٹم آ گیا ہے، بالکل آپ کو پن پوائنٹ ہوتا ہے کہ یہ علاقہ کس کا، یہ کس کا ہے۔ آپ کہتے ہیں امریکہ کو پتہ ہوگا کہ یہ آپ پاکستان فوج کی چیک پوسٹ ہے، انہوں نے دانستہ طور پر یہ حملہ کیا ہے۔ چیک پوسٹ کا تو سب کا پتہ ہوتا ہے نا جی۔ تو ایک سسٹم ہوتا ہے بارڈر پہ، ان کیس فائرنگ بھی ہوتی ہے تو احتجاج کا طریقہ ہوتا ہے، ہاٹ لائنز ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں، اس طریقے سے بات کی جاتی ہے۔ لیکن یہ ہیلی کاپٹر بھیجنا، چیک پوسٹ کے اوپر بامبنگ کرنا اور پھر اس کے بعد آس پاس کے علاقوں پہ بھی بمباری کرنا، یہ ایک اشتعال انگیز کارروائی ہے۔ یہ صرف ایک جو سرحد پہ معمولی جھڑپ جو ہوتی ہے وہ نہیں ہے، اس میں میرے خیال میں ہمیں سبق سکھانے کی کوشش کی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، اور سفارتی سطح پہ ہمیں چاہیے کہ اس کا نہایت سخت جواب دیں۔ لیکن اگر زمین پہ ہم کر سکتے ہیں، جو کہ میرا نہیں خیال کر سکتے ہیں، تو آئندہ کے لیے ان کے ساتھ جو بارڈر کے ریلیشن شپ ہیں کم از کم اس پہ ہم ان کے ساتھ ایک سخت سٹینڈ لیں۔ میرے خیال میں یہ کارروائی ساری جو ہوگی یہ 20 سے 25 منٹ کی یا 15 سے 20 منٹ کی کارروائی ہوگی۔ ہمارے جو ایئر فورس کا رسپانس ٹائم ہے اس کے اندر یہ ان کو پکڑا جا سکتا تھا۔ یعنی کہ امریکی افواج کے ساتھ یا امریکی جو دفاعی ساز و سامان، اس کا تو ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ مقابلہ نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ اگر ہم جہاز بھی بھیجیں، جہاز گرا لیں گے، وہ ہماری اور سبکی ہوگی، لیکن کم از کم یہ میسج چلا جائے گا کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ دیکھیں ڈرون میں اور اس میں فرق تھا۔ ڈرون ہم نے حکومت مانے یا نہ مانے، آرمی مانے یا نہ مانے، ڈرون کا ایک معاہدہ موجود ہے آپس میں، بغیر ان رائٹنگ نہیں ہے۔ یعنی ڈرون اٹیکس کے حوالے سے انڈرسٹینڈنگ موجود ہے ہر سطح پر، اسی لیے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں۔ ہے، نام احتجاج کرتے ہیں، اور وہاں کے میران شاہ کے جی او سی کا ایک بیان بھی آیا تھا کہ اس میں موسٹلی جو ہے وہ دہشت گرد مارے جا رہے ہیں۔ تو پاکستان آرمی بھی اس پہ خاموش ہے، ایئر فورس پہ خاموش ہے، حکومت بھی خاموش ہوتی ہے ڈرونز کے اوپر۔ یہ ڈرون سے کا معاملہ نہیں ہے، یہ معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس کو سختی سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ اور جو ہمارے تعلقات جس نہج پہ جا رہے ہیں آج کل، 2 مئی کے واقعے کے بعد سے، اسامہ بن لادن کے بعد سے، حالات اب تک سنبھل نہیں سکے۔ مطلب لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اس بات پر بھی اشتعال میں آ سکتا ہے کہ تحریک طالبان کا اور پاکستان کی حکومت کا ایک کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ نہیں، دیکھیں امریکہ خود اب جب کہ نکلنا چاہتا ہے، امریکہ خود بھی مذاکرات کر رہا ہے۔ ربانی کی جو پیس کونسل تھی وہ بھی مذاکرات کر رہی تھی۔ سب کو سمجھ یہ آ گئی ہے کہ جنگ جو ہے وہ جیتی نہیں جا سکتی ہے، انڈیفینیٹلی چل بھی نہیں سکتی ہے، اس کو ختم ہونا ہے اور ختم مذاکرات کے ذریعے ہونا ہے۔ مذاکرات میں ایک ہوتا ہے آرمی کا، دیکھیں ہر جنگ مذاکرات پہ ختم ہوتی ہے، نیگوشیشن ٹیبل پہ،
آرمی کا رول صرف بیچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جنگ کو اس فیوریبل نوٹ پہ ختم کریں، اس پوزیشن میں کہ دشمن کمزور ہو اور آپ اس سے میکسیمم زیادہ سے زیادہ مراعات لے سکیں جب مذاکرات کی میز پہ آپ جاتے ہیں۔ وہ ہم نہیں کر سکے، نہ ہماری طرف کر سکی، نہ امریکہ کر سکا۔ اب آپ ویک پوزیشن پہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، ان کی مرضی ہے کہ وہ کیا شرائط رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے نرمی دیکھی ہوگی طالبان کے رویے میں بھی، کہ پہلے وہ کہتے تھے ہمارا ہوتا تھا کہ ہتھیار پھینکے تو ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، طالبان کہتے تھے امریکی فوج نکلے گی تب مذاکرات کریں گے۔ شرائط تھی۔ ابھی میرے خیال میں یہ شرائط آپ کے پروگرام میں نے میرے خیال میں وہ بریکنگ نیوز ہونی چاہیے تھی کہ میں نے آپ کو کہا تھا مذاکرات ترکی میں ہوں گے، یہ پچھلے مہینے ترکی میں ہوئے مذاکرات۔ تو مذاکرات امریکہ کر رہا تھا، ربانی بھی کر رہا تھا، پاکستان بھی کر رہا ہے۔ کس لیول پہ کر رہا ہے؟ نارتھ وزیرستان میں ہمارا حافظ گل بہادر کے ساتھ آلریڈی ایگریمنٹ ہے، مذاکرات کے ذریعے ہوا ہے۔ ساؤتھ میں مولوی نذیر کے ساتھ جو وزیر علاقہ ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہیں۔ ہمارا مسئلہ ٹی ٹی پی ہے، جو کہ ایک غلط پالیسی میں شروع سے اس کے اگینسٹ ہوں، کہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان اس کا مسئلہ ہے، افغانستان میں جو لڑ رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے اوپر جنگ آئی اس لیے ہے کہ یہاں سے لوگ جا کے جو وہاں لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ جنگ ہے۔ تو مذاکرات بہتر ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھی یعنی ہم نے طالبان کو تسلیم کر لیا کہ وہ ایک فریق ہے، اس لیے تو ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، ایگریمنٹ کیا ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ دیکھیں فریق تو ہے، آپ ان کو ہرا نہیں سکے۔ آپ پوزیشن اپنی دیکھیں، میں نے جو ایکسپریس ٹریبیون میں میرا آخر لاسٹ مضمون تھا اس میں گو کہ کافی ایڈیٹنگ کر دی تھی پاکستان والی سائٹ پہ، لیکن امریکہ جو پٹھان علاقہ ہے جو افغانستان کا، اس میں اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اپنا مسئلہ یہ تھا کہ دیر کا تو ابھی ہم نے قابو کر لیا کہ نورستان کے علاقے سے جو اٹیکس ہوتے تھے ہم نے فوج وہاں پہ لگا دی ہے۔ 2 مہینے ہو گئے، اب اٹیک نہیں آ رہے۔ 300 400 باجوڑ سے اس سے آتے تھے، وہ اب نہیں آ رہے۔ باجوڑ میں اب بھی 4 سال ہو گئے، کہتے ہیں کہ 80% علاقہ کلیئر ہے، 20% رہتا ہے۔ اور یہ جو کنر ریور ہے نا، یہ باجوڑ میں کے پار افغانستان میں کنر ریور اور افغانستان کے درمیان ایک علاقہ ہے 20 میل 25 میل کا، جو کہ مکمل طالبان کے کنٹرول میں، اس میں ٹریننگ کیمپس ہیں، اس میں وہ ہے، وہ امریکہ ان کو کچھ نہیں کہتا ہے، نہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے جو بچے اغوا ہوئے تھے ابھی تک نہیں واپس آئے، آپ کو یاد ہوگا نا، 30 بچے گئے تھے، ان 30 بچوں کے ہم نے پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات نہیں ہوئے اس پہ، نہ ہمارے اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کن کے درمیان ہو رہے ہیں؟ باجوڑ کے قبائلیوں کے درمیان اور افغانستان کے قبائلیوں کے درمیان، مل کے طالبان کے پاس جا رہے ہیں وہ۔ تو طالبان ایک فورس تو ہیں، یہ تو سب نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، اس میں اگر آپ آنکھ بند کریں گے کہ نہیں ہے تو موجود ہیں طالبان، اور حقیقت ہے۔ اب آپ نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، وہ کرنے ہیں، کس شرائط پہ کرنے ہیں، آئندہ کا فیوچر بھی دیکھنا ہے۔ دو قسم کے، ایک آپ ٹی ٹی پی پہ، ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان آرمی سختی کرتی ہے، جو افغانستان میں جا کے لڑ رہے ہیں اس سے پاکستان آنکھ بند رکھتا ہے کہ کم از کم یہ ہمیں نہیں چھیڑ رہے۔ لیکن انٹرنیشنلی پھر ہم پہ پریشر آتا ہے کہ آپ کے اگر حقانی نیٹ ورک آپ کے اس میں بیٹھا ہوا ہے اور ہم پہ اٹیک کر رہا ہے تو یہ آپ کچھ کرو ان کا، نہیں تو ہم کریں گے، جس کو بوٹس آن گراؤنڈ کہتے ہیں۔ معلوم یہ نہیں کہتے کہ یہ جو حملہ ہوا ہے دراصل یہ حقانی گروپ کے حوالے سے جو پاکستان کی حمایت کا الزام لگاتا ہے، امریکہ ہم پر بار بار الزام لگاتا ہے، اس کے پس منظر میں بھی ہو سکتا ہے؟ نو، یہ اٹیک میں نے آپ کو کہا کہ ایک انڈیویجول وہ ہے